بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جو ویڈیو دیکھنی ہے اس ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے لمبے لمبے وظیفے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف 2 آیات یاد کر لیں، دنیا کے ہر دکھ اور پریشانی کا علاج ہے۔ تو یہ بغیر ٹائم سے کے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ 2 آیات کون سی ہیں۔ چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم۔ ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے، بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں، تعداد مقرر نہیں کر پاتے، تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں؟ اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے؟ مسز عصمت پشاور سے۔ بالکل جائز ہے، قرآن تو کیا کہتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے، تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں، لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے، تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے۔ باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں، عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے۔ ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس، زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں، احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات، تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ورد کر لینا چاہیے۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن۔ ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو، تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کیے ہیں۔ تو یہ بھی، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں۔ رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ ابھی میرے جیب میں رکھی ہوتی، گاڑی میں شاید جیب میں پڑی ہوئی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے، گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا، یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے۔ اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا، آدمی زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں، ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑھی ہے، اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے، وہ دیکھ لیں آپ، مل جائے گی آپ کو۔ امید کرتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ اسلامی اور دنیاوی معلومات لینے کے لیے آپ اس چینل کا ضرور وزٹ بھی کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔